بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی تھی اذان اور اقامت سے متعلق۔ آج انشاءاللہ بات شروع کریں گے نماز سے متعلق۔ ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام میں سب سے اہم اور بنیادی فریضہ جو رکھا ہے وہ نماز کا ہے، اور ایسا فریضہ ہے کہ جس کی فرضیت اس دنیا میں نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے اور عالم بالا میں اللہ پاک کی ذات کا دیدار ہوا، اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے ہم کلامی ہوئی، تو اس موقع پر اللہ پاک کی طرف سے آپ کو 3 تحفے دیے گئے، 3 ہدیے دیے گئے۔ ان میں سے ایک ہدیہ تو یہ تھا کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا، شرک سے اپنے آپ کو بچائے گا، اس کو ضرور حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی، وہ شفاعت کا حقدار بنے گا، بشرطے کہ وہ اپنے آپ کو کس سے بچائے؟ شرک سے۔ دوسرا ہدیہ جو معراج کی رات ملا وہ تھا سورہ بقرہ کی آخری آیات، جو آخری آیات ہے آمن الرسول بما انزل الیہ، یہاں سے لے کر آخر تک۔ اور آپ نے غور کیا ہو کہ جب میت کو قبرستان میں ہم دفناتے ہیں تو فارغ ہو کے پھر سرہانے کی طرف سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھتے ہیں، پیر کی طرف آخری آیات پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات بڑی قیمتی ہے۔ پورا قرآن پاک قیمتی ہے، لیکن بعض جگہوں کی خصوصیات ہے، تو ان آیات کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آیات اللہ نے معراج کے موقع پہ عطا فرمائی۔ اور تیسرا انعام جو ملا آپ کو وہ 5 نمازوں کا تھا، اور ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ ابتداً یہ نمازیں کتنی تھی؟ 50۔ یہ 50 تھی، لیکن پھر بالآخر کم ہوتے 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 5 رہ گئی، اور آپ علیہ السلام کو آخر میں 5 نمازیں دی گئی۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا ہمارے ہاں جو چیز طے ہو جائے اس میں کمی نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کی امت 5 نمازوں کا اہتمام کرے گی، لیکن ان کو 50 کا اجر دیا جائے گا۔ اتنی بڑی نعمت۔ تو چونکہ یہ ان فرائض میں سے ہے کہ جو بطور انعام اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو عطا فرمائے، پھر اس عالم میں نہیں، عالم بالا میں معراج کے موقع پہ عطا فرمائے، اور پھر ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ باقی کسی عمل کے لیے یہ نہیں فرمایا، لیکن نماز کے لیے فرمایا کہ یہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کو تم مسجد آتا جاتا دیکھ لو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ دیکھیں مسجد آنے کا عمل ہمارے ایمان پر دلیل بنے گا، اتنا بڑا عمل۔ تو اس لیے ایک مسلمان، کلمہ گو مسلمان، وہ نماز کے عمل سے اپنے آپ کو اگر غافل رکھے، بے خبر رکھے، اس میں سستی اور تساہل دکھائے تو یہ بہت بڑی محرومی ہے دوست۔ کسی بھی حال میں ایک مومن مسلمان جب عاقل بالغ ہو جائے وہ نماز کے عمل کو نہیں چھوڑے گا۔ آج دیکھیں نا، آج مغرب کے بعد 10 محرم داخل ہو گئی، اور بہت سارے مسلمان بھائیوں نے، بہنوں نے آج روزہ رکھا، کل رکھیں گے، اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ بڑے دن ہیں،
اور ہر ایک جانتا ہے کہ اب جو شب داخل ہو گئی یہ شب عاشور ہے، 10 محرم کی صبح کو آپ علیہ السلام کے محبوب نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ تو کچھ دیر کے لیے دوستو، اگر کچھ دیر کے لیے ہم ذرا یکسو ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر ذرا اس تصور کو سوچیں، یہ آج یہ جو تھوڑا سا موسم نرم گرم ہو گیا ہے، سب پریشان بیٹھے ہوئے ہم لوگ۔ آپ بتائیں ایک بندہ وہ مدینہ منورہ سے چلا ہو، اس کے ساتھ مستورات بھی ہے، بچے بھی ہیں، گنے چنے افراد ہے، اور پھر ایک مقام پر پہنچنے کے بعد اس کو پتہ چلے کہ بلانے والوں نے بہت بڑا دھوکہ کیا میرے ساتھ، بیچ راستے میں اس کو خبر ملے کہ میرے چچزاد بھائی شہید ہو گئے، اور پھر مقام پہ جانے کے بعد جو ظلم اور زیادتی اور قسم پرسی، کھانا پینا بند کرنا، یہ سب چیزیں اگر ہم اس تصور کو اپنے دماغ میں لائے دوستو، تو بہت ساری ہماری آج کی مشکلات آسان ہیں۔ اس کائنات کے سب سے بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنا قیمتی خون ہے، لیکن وہ بھی جب شہید ہو رہے ہیں 10 محرم کی صبح کو، تو اس دن کی فجر کی نماز بھی انہوں نے ترک نہیں فرمائی، وہ بھی ادا کی، اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہم تو چھوٹے سے عذر کے لیے کوئی معمولی آگے پیچھے مہمان آیا، سر میں درد، پیٹ میں درد، تھکاوٹ ہو گئی، ذرا کمزوری محسوس کی، نماز غائب ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستو بزرگوں، نماز کا اتنا اہتمام کہ یہ ہماری زندگی کا ایک مزاج بن جائے، ایسا مزاج بن جائے کہ پھر ساری چیزیں ہو رہی ہو، لیکن نماز کا وقت آئے تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہیں، بھی اب تو نماز ہے، وضو کر کے جی نماز پڑھنی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی، سفر ہو، حضر ہو، بیماری ہو، جو بھی ہو، لیکن وقت کی نماز ایک مومن مسلمان چھوڑے نہیں، اس کو قضا نہ کریں۔ آج تو ہم نمازوں کی نمازیں چھوڑ دیتے، کئی دنوں کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہفتوں کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، گھر کی تقریبات آتی ہے، نمازوں کی سب سے پہلے چھٹی ہو جاتی ہے، وہ سب ختم۔ شادی بیاہ کے اندر مستورات تیار ہوتی ہے تو آپ حیران ہوں گے، نانے یہ مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ چونکہ ہم تیار ہوتی ہے عصر سے عشاء تک، اس بیچ میں جو لباس، جو میک اپ، ساری چیزیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ تو ہم وضو نہیں کر سکتے، تو وہ دلہن کی رخصتی کی جو رات ہے، جو وقت ہے، اس میں دلہن کی نمازیں بھی گئی، دلہن کے ساتھ جو بچیاں ہیں، جو مستورات ہیں، ان کی نمازیں بھی جا رہی۔ سوال یہ ہے کہ ہم دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ اس بچی کے نصیب اچھے کرے، سب بچیوں کے نصیب اچھے کریں۔ جب اللہ نے اس خوشی کا موقع دیا اور وہ بچی رخصت ہونے جا رہی ہے، تو اس دن ہی ہم نے اللہ پاک کو ناراض کر دیا، کئی وقت کی نمازیں ہی چھوڑ دی۔ تو آج یہ ہمارے پیروں کی ایک زنجیر سی بن گئی یہ چیزیں، اور نماز ترک کرنا، نماز کو چھوڑنا بالکل ایک مسلمان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو اس لیے نماز کا اتنا اہتمام ہماری زندگی میں ہو کہ یہ ایک مزاج بن جائے، اور جو چیز مزاج ہوتی ہے وہ اگر نہ ہو تو پھر انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کوئی باہر نکلے، پتہ چلے چپل غائب ہے، چپل قبول ہو گئی، جی چپل غائب ہو گئی، اب چپل نہیں ہے، تو کہا جائے بھائی گھر تو چلو بھائی یہ کونے میں بلڈنگ ہے وہاں جانا ہے، پیدل جا رہے ہیں، تو جا تو رہے، چلے جائیں گے، 2-4 منٹ کا راستہ ہے، لیکن آپ بتائیں دماغ پہ کتنا بوجھ ہوگا، یا ننگے پیر جا رہا ہوں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، جوتے پتہ نہیں کون لے گیا، اس کو الگ صلاۃ دل میں سنا رہے ہیں، سب چیزیں ہو رہی۔ مزاج کے خلاف ایک دن 2 منٹ کے لیے ننگے پیر چلے تو برا لگ رہا ہے۔ اسی طرح نماز اتنا مزاج کا حصہ بن جائے کہ اگر کسی دن اس میں اونچ نیچ ہو گئی تو طبیعت پہ بوجھ ہو، انسان کو نہ کھانے میں مزہ آئے، نہ باتوں میں مزہ آئے، نہ نیند میں مزہ آئے، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آج یار نماز رہ گئی ہے بھائی۔ تو اس لیے اس کا بڑا اہتمام، اس کو ضروری سمجھنا کہ بھائی نماز کے بغیر تو میری زندگی کیسے گزرے گی،
تو نماز سے متعلق انشاءاللہ بات شروع کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ بڑا خاص عمل ہے اور جو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے اس میں اللہ کی شان کی رعایت رکھتے ہوئے صفات کا، آداب کا، طہارت کا، صفائی کا، ہر چیز کا خیال رکھنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. تو ہمیں یاد ہونا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ نماز جب بندہ شروع کرے تو نماز کے لیے کل کتنی شرائط ہے. شرائط، اس کو آپ شرط بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ فرض بھی کہہ سکتے ہیں. دوست ہمارے ہاں ویسے جسے عام سکھاتے ہیں کہ بھئی نماز میں کل 13 فرائض ہیں، 7 نماز سے باہر کے ہیں، 6 نماز کے اندر کے ہیں، تاکہ ہر ساتھی کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے. تو یہ 13 کے 13 فرائض ہیں، لیکن ان 13 میں سے جو 7 فرائض ہیں جو نماز سے پہلے یا نماز سے باہر کے ہیں، ان کو مسائل کی زبان میں کہہ دیں، فقہ کی زبان میں کہہ دیں، شریعت کی زبان میں کہہ دیں، یہ نماز کے شرائط ہیں. شرائط، اور شرط اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اگر اس پر عمل نہ کرے تو آگے آنے والے کام کی حیثیت ختم ہو جاتی. جیسے ایک بندہ کسی ادارے میں ملازم ہے، امپلائی ہے، اور اس کے لیے ایک یونیفارم ہے، ایک ڈریس ہے کہ بھئی اس کے بغیر آپ گیٹ سے نہیں آ سکتے، اور ایک دن وہ جائے اور بڑا قیمتی سوٹ، خوشبو، سرما، کنگھا، سب چیزوں کا اہتمام کر کے گیا، اور جب گیٹ پہ پہنچا تو گیٹ کے ذمہ دار نے کہا آپ تو اندر نہیں آ سکتے. کیوں؟ کا جو بنیادی شرط ہے کہ آپ کمپنی کے یونیفارم میں ہو وہ آپ کے پاس نہیں ہے. یہ کچھ بھی کر لے یہ اندر نہیں جا سکتا، چاہے اس کے کپڑے ان کپڑوں سے زیادہ قیمتی ہو، چاہے اس کا اہتمام عام دنوں سے زیادہ ہو، لیکن یہ شرط ترک کر چکا ہے تو لہٰذا یہ نہیں کر سکتا. ہمیں آج یہ چیزیں سیکھنی چاہیے دوست. بالکل جس حالت میں، کام میں، مصروفیت میں کہیں بھی ہوں، اب نماز کا ٹائم ہوا جی نماز پڑھنی ہے، مسجد آ گئے، لیکن میرے کپڑے انتہائی برے حالات کے اندر ہے، میری ٹوپی برے حال میں ہے، جسم، ہاتھ، سب چیزیں مسئلہ ہے، خراب ہے، لیکن آ گئے، وضو بھی کیا، صف میں بھی کھڑے ہو گئے، پوری صف اور سب نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے. دوست دیکھیں یہ چیزیں سیکھنے کی ہے. یہ مسجد کے آداب کے خلاف بھی ہے، نماز کے آداب کے خلاف بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے حق کے خلاف ہے کہ بھئی جس حلیے، جس لباس، جس ہاتھ، جس پیر، جس کیفیت کے ساتھ میں اپنے گھر نہیں جا سکتا. اس لیے دیکھیں نا، ہر ساتھی جب شام کو فارغ ہوتا ہے اپنے کام کاج سے تو وہ کپڑے چینج کر لیتا، وہ کپڑے اتار کے پھر تھیلی میں سائیڈ میں رکھ دیے، اپنے صاف والے کپڑے پہن کے کنگھی منگی کر کے شیشہ سامنے رکھ کے پھر گھر جا رہا ہے. لیکن اسی حلیے میں مسجد تو آیا ہوں. اس لیے یہ چیزیں غلط ہے، اس کو سیکھنا بھی چاہیے. اور دیکھیں بات پہلے بھی عرض ہوئی ہے کہ ہم میں سے جو ذمہ دار ساتھی دکان میں ہوتے ہیں، آپ کسی شاپ میں ہوتے ہیں، اور آپ کی ماتحتی میں جو ساتھی، جو لڑکے کام کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ یہ چیز سکھائیں. اگر وہ اسی حلیے میں مسجد جائیں، ان کو بولے نہیں، اپنے صاف کپڑے پردے میں ہو کے پہن لیں، پھر آپ مسجد جائیں. یہ چیزیں ہم کیسے برداشت کریں کہ اپنے ساتھی کو، اپنے ملازم کو اسی حلیے کے اندر ہم مسجد جانے دے دیں؟ تو طہارت اور نماز کے آداب کو اپنے مزاج کے اندر لانا آج بہت ضروری، کہ بس ہم کیسے بھی جیسے تیسے ہو کے مسجد آ گئے، مسجد گندا، فرش گندا، سب چیزیں وہ ہیں، بس اس حالت میں ان چیزوں کی اصلاح ضروری. تو نماز شروع کرنے سے پہلے 7 چیزیں نماز کی شرائط کہلاتی ہے یا نماز کی فرائض کہلاتی ہے. سب سے پہلی چیز، نماز پڑھنے والے کا جسم پاک ہو، جسم پاک ہونا چاہیے.
پاک ہونے سے مراد کیا ہے؟ آگے تفصیلات انشاءاللہ آئے گی کہ یہاں پاک ہونے سے مراد وہ عمل کرنا جس کو شریعت نے نماز کے لیے شرط کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے جانے کا ارادہ کر لو تو وضو کے یہ 4 فرائض پورے کر لو. سورہ مائدہ کے اندر یہ ہے. تو ایک آدمی اگر سب کچھ کر لے، کپڑے نئے ہو، پرفیوم ہو، کنگھی ہو، سب چیزیں ہوں، لیکن وضو نہیں، تو یہ نماز کے لیے بدن پاک نہیں ہے دوست. تو اس لیے سب سے پہلی شرط یہ کہ نماز پڑھنے والے کا بدن کیا ہو؟ پاک ہو. دوسرے نمبر پہ شرط یہ ہے کہ اس کا لباس بھی پاک ہو. ابھی جیسے میں نے بات عرض کر دی، لباس بھی پاک ہونا چاہیے. اگر کپڑوں پر کوئی نجاست ہے، گندگی ہے، اور ایسی چیز ہے کہ جو طہارت کے لیے مانع ہے، تو اس کو پاک کرنا، اس کو دور کرنا یہ ضروری ہے. تو بدن بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، مکان، وہ جگہ جہاں نماز پڑھنے کھڑا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کیچڑ میں کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھ رہا ہے، یا نیچے کوئی گندگی ہے، کسی نے قضائے حاجت کیا ہے، وہ جگہ گندی ہے، اسی جگہ پہ نماز پڑھ لے، یہ بھی غلط ہے. تو مکان اور جگہ کا پاک ہونا یہ بھی شرط ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ سطر جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہو، سطر کھلا ہوا نہ ہو. مرد عورت کے سطر میں فرق ہے. مرد کا سطر کتنا ہے آپ جانتے ہیں، اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ مرد کا کم سے کم سطر، یعنی جس کے بعد پھر کوئی درجہ نہیں، کہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، ناف بھی چھپی ہوئی ہو، دونوں گھٹنے بھی چھپے ہوئے ہوں. یہ شرط ہے، یہ ایک مرد کا سطر ہے کہ نہ اس کی ناف نظر آئے کسی کو، نہ اس کے گھٹنے نظر آنے چاہیے. یہ بنیاد ہے دوستو. آج کل نوجوان ساتھی بچے اس میں خیال نہیں کرتے. پکنک میں تفریح میں جاتے ہیں اور فارم ہاؤس جاتے ہیں یا سوئمنگ پولز جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں تفریح کے اندر، لیکن بھائی آپ ایک مسلمان بچے ہو، ایک مسلمان گھر کے ہو، وہاں جا کے شارٹس پہن لیتے ہیں، چھوٹے کپڑے پہن لیتے ہیں، یا تو ناف نظر آ رہی یا گھٹنے نظر آ رہے ہیں، بے تکلف آپس میں کھیل رہے ہیں، گپ شپ مستیاں ہو رہی ہے، اور سب ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. جائز نہیں ہے. یہ اس آدمی کا، اس لڑکے کا سطر جو ہے وہ ناقص ہے، دیکھنے والا بھی گناہگار، وہ بندہ خود بھی گناہگار. ہم میں سے کون ہے جو کسی کو سمجھا دیتا ہے کہ بھئی ایسا نہیں کرو؟ تو اس لیے ان چیزوں کو آج سیکھنے کی ضرورت ہے. تو مرد کا سطر تو گھٹنے سے، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک. مستورات کے لیے ان کا پورا جسم سطر ہے، سوائے چہرے کے، دونوں ہاتھوں کے اور دونوں پیروں کے. دونوں ہاتھوں سے مراد یہ گٹوں سے لے کر جو ہاتھ کا پنجہ ہے، یہ چہرہ، اور باقی دونوں پیر. یہ 3 اعضاء ایسے ہیں کہ جو سطر نہیں. سطر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 اعضاء کو عورت نماز میں کھول کر رکھے گی. بات سمجھ گئے؟ بعض لوگ اس کو پردے کے ساتھ ملا دیتے ہیں. وہ پردہ حجاب ہے، حجاب الگ چیز ہے، سطر الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. تو چوتھی شرط یہ کہ سطر چھپا ہوا ہو. 5ویں شرط یہ کہ نماز پڑھنے والے کا رخ کس کی طرف ہو؟ قبلے کی طرف ہو، قبلے کی طرف رخ ہو. اور اگر کوئی ایسی جگہ چلا جائے جہاں معلوم نہ ہو، آگے مسائل تفصیل سے آ رہے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ ظن غالب، دماغ پہ زور ڈالے گا، کوشش کرے گا. کوئی بتانے والا نہیں ہے تو جتنا کوشش کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آج کل ساتھیوں کے پاس موبائل ہیں، تو وہ اس میں لگا دیا کہ قبلہ رخ کا کی اپلیکیشن کھول دی، وہ بتائے آپ کو، اس پر اعتماد کر لیں انسان، یا اپنے ذہن سے سوچ لیں قبلہ رخ ہونا. 6ٹھی شرط یہ ہے کہ اس نماز کا وقت داخل ہو چکا ہو. یہ نماز کے لیے شرط ہے. ایک آدمی کہے کہ پتہ نہیں یار صبح فجر میں اٹھنا ہو نہ ہو، ابھی سے فجر پڑھ لیتا ہوں. کیا خیال ہے؟ پڑھ لینی چاہیے نا، کسی کی بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ فجر کا وقت ہی نہیں ہے.
تو ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے، اور ساتویں اور آخری شرط یہ ہے کہ نیت کا ہونا، جو بنیاد ہے کہ ہر نیک عمل اسی وقت قابل قبول ہے جب بندے کی نیت ہو۔ تو ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو بھئی نیت تو ہوگی نا کہ یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ کل کتنی شرائط ہو گئی دوستو؟ 7 شرائط ہو گئی۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔